السلام علیکم معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ملک و قوم کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہوں گے۔ جانکاری ویلاگ کے ساتھ میں اورنگزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی نئی جزویات آپ تک پہنچ سکیں۔ آج میں ہومیوپیتھی کی جس دوا کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہومیوپیتھک کی دوا ایوینا اسٹائیوا ہے۔ ایوینا اسٹائیوا خودرو گھاس کی شکل میں پیدا ہوتی ہے اور گندم کی فصل میں بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کی شکل و شباہت بھی بالکل گندم کے پودے کی طرح ہوتی ہے، لیکن اس کا بیج مختلف ہوتا ہے اور گندم کا بیج مختلف ہوتا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو کاٹا جاتا ہے تو اس کے اندر سے سرخ رنگ کی رطوبت نکلتی ہے، تو یہی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ پودا ایوینا اسٹائیوا کا پودا ہے جو کہ بالکل گندم کے پودے کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کی شکل و شباہت بالکل گندم کے پودے کی طرح ہوتی ہے، لیکن اس کا جو بیج ہوتا ہے وہ گندم کے بیج سے مختلف ہوتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو کاٹا جاتا ہے تو اس سے سرخ رنگ کی رطوبت نکلتی ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں کہ یہ دوا کس مقصد کے لیے ہومیوپیتھک میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس دوا کا اثر دماغ اور عصبی نظام پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ دوا ان افراد کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ دماغی محنت کا کام کرتے ہیں، خصوصاً ٹیچر، اہل علم اور مفکر حضرات وغیرہ۔ یہ دوا اعصاب کو طاقت دیتی ہے، اور جب دماغ بہت تھکا ماندہ ہوتا ہے تو اس وقت اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ دوا احتلام کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ جب رات کو سوتے وقت مریض کو احتلام ہو جاتا ہے تب بھی یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوا جریان کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ جریان میں جب اس وقت یہ دوا استعمال کی جاتی ہے جب مریض کا دھات بہت پتلی ہو جاتی ہے تو یہ دوا اس وقت استعمال کی جاتی ہے۔ بے خوابی میں بھی اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مریض ساری رات کروٹ پہ کروٹ بدلتا رہتا ہے لیکن اس کو نیند نہیں آتی، تو اس وقت بھی اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نشے کی بد عادت کو ختم کرنے کے لیے بھی اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کوئی چرس، ہیروئن اور شیش وغیرہ بہت زیادہ استعمال کر لیتا ہے اور اس کا جسم بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے تو اس حالت میں بھی اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پرانی بیماری کے بعد صحت یاب ہونے کے بعد مریض کو طاقت کے لیے بھی یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ مستورات کی جسمانی طاقت کے لیے بھی اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جب مستورات میں بہت زیادہ کمزوری آ جاتی ہے، خون کی کمی آ جاتی ہے، تو اس وقت اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بوڑھے حضرات جن کو رشح ہو جاتا ہے، جن کے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح مرگی کے لیے بھی اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے، اور فالج کے بعد جو کمزوری جسم میں آ جاتی ہے، جسم کو طاقت دینے کے لیے بھی اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے گا، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ ہومیوپیتھک ادویات کے بارے میں آپ کو زیادہ علم ہو، ہومیوپیتھک ادویات آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ان کو استعمال کر سکیں۔ والسلام۔